سیدنا میسرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت عبادت گزار نیک لکڑہارا تھا، اور اس کے پاس جو بیوی تھی وہ بڑی حسین و جمیل تھی۔ بنی اسرائیل کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ بڑھ کر کے حسن و جمال کی ملکہ تھی۔ جب اس کی عورت کے حسن و جمال کے چرچے ہونے لگے، لکڑہارا نیک بخت انسان ہے اور اتنی خوبصورت بیوی اس کے پاس ہے، دونوں کی زندگی بڑی موج میں، مستی میں، پیار محبت کے ساتھ گزر رہی تھی۔ جب یہ بات اس ملک کے بادشاہ تک پہنچی، لکڑہارے کی بیوی کے حسن و جمال کا جب اسے پتہ لگا تو اس نے طے کر لیا کہ کسی نہ کسی طرح سے اب میں اس عورت کو ضرور حاصل کر کے رہوں گا۔ تو اسی جستجو اور لگن میں ہمیشہ رہتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی ایک بڑھیا کو، اپنی ایک کنیز خادمہ کو اس لکڑہارے کی بیوی کے پاس بھیجا تاکہ وہ اس کے پاس جا کر کے اسے ورگلائے اور اس کو لالچ دے کہ وہ اس غریب لکڑہارے کو چھوڑ کر میرے محل میں آ جائے، میں اس کو اپنے محل کی زینت اور ملکہ بنا کر کے رکھوں گا۔ بادشاہ کے کہنے پر وہ عورت اس کے پاس آئی۔ بادشاہ بڑا ظالم اور شہوت پرست بادشاہ تھا۔ بڑھیا آئی تو اس سے آنے کہنے لگی، تو بھی بڑی عجیب عورت ہے، اتنے حسن و جمال کی ملکہ اور پیکر ہونے کے باوجود اس غریب مفلس نادار لکڑہارے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے جو تجھے کسی طرح کا کوئی آرام، سکون، تمام آسائشیں، سہولتیں زندگی کی میسر نہیں کرا سکتا ہے۔ اگر تو چاہے تو بادشاہ کے محل کی ملکہ بن سکتی ہے، وہاں کی آسائشیں، سہولتیں دیکھ کس طرح کی ہوتی ہیں۔ بادشاہ نے تیرے پاس پیغام بھیجا ہے کہ تو اس لکڑہارے کو چھوڑ دے، میں تجھے اپنے محل کی ملکہ بنا لوں گا۔ تمام ریشمی اور عمدہ طرح کے لباس تیرے لیے مزین ہوں گے، لونڈی، خدام، کنیزیں تیرے حکم کے لیے ہاتھ باندھے ہر وقت کھڑے انتظار میں رہتے ہوں گے، منتظر رہیں گے، اور وہاں کی آسائشیں، سہولتیں بڑھیا کے ورگلانے اور لالچ دینے کے بعد اب اس عورت کے ذہن میں اونچے محلات کی آسائشیں، سہولتیں اور وہاں کی عیش و عشرت کی چیزیں گھومنے لگی اور یہ لالچ میں آ گئی۔ اب اس نے اپنے غریب شوہر اس لکڑہارے سے بے رخی اختیار کر لیتی ہے، بات بات پر اس سے لڑنا شروع کر دیتی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس نے اپنے رویہ اختیار کر لیا ہے اور کہنے لگا، اللہ کی بندی آخر بتا تو صحیح، تو نے اپنا رویہ کیوں تبدیل کر لیا؟ اب سے پہلے تو بڑے پیار محبت کے ساتھ ہم رہا کرتے تھے، آج تو نے مجھ سے اس طرح سے بے رخی کا برتاؤ کیوں شروع کیا؟ جب اس نے اتنا کہا تو اس نے مزید شدت پیدا کی اپنے رویے کے اندر، یہاں تک کہ وہ دن آیا کہ اس غریب لکڑہارے نے مجبور ہو کر اس لالچی عورت حسن و جمال کی ملکہ کو طلاق دے دی، اور یہ عورت طلاق لے کر کے بادشاہ کے پاس پہنچتی ہے۔ بادشاہ نے خیر مقدم کہا، حسن و جمال کی پری تھی، ملکہ تھی، اور شادی کے دھوم دھام سے انتظامات کیے جاتے ہیں، جشن منایا جاتا ہے۔ جب شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا بادشاہ کے ساتھ، وہ شہوت پرست بادشاہ، ادھر لالچی عورت۔ تو جب رات کو شب زفاف میں، شادی کی پہلی رات کو، بادشاہ اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس حجرے عروسی میں پہنچتا ہے، اور اس نے بادشاہ نے اپنی نئی نویلی دلہن کے حسن و جمال کا جلوہ دیکھنا چاہا تو اس سے پہلے ہی وہ بادشاہ اچانک اندھا ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ ادھر اس نے دیکھا تو اس کی بھی آنکھوں کی بینائی گئی، دونوں اندھے ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ آج اپنی نئی نویلی دلہن کے حسن و جمال کا جلوہ نہ دیکھ سکا، ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکے۔ پھر بادشاہ نے چاہا کہ اب اس کو چھو کر کو تو دیکھوں۔ جیسے ہی دلہن کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا تو بادشاہ کا ہاتھ شل ہو جاتا، خشک ہو جاتا، بے جان ہو جاتا، ہاتھ میں طاقت نہیں رہتی چلنے کی۔ پھر اس نے بات کرنا چاہی کہ ایک دوسرے سے بات تو کر سکیں، لیکن جب بات کرنے کا قصد اور ارادہ کیا تو میاں بیوی، بادشاہ بھی اور یہ لالچی عورت بھی، دونوں کے دونوں بہرے، گونگے، اندھے ہو چکے تھے، نہ ایک دوسرے کے حسن و جمال کو دیکھ سکے، نہ بات کر سکے، نہ ایک دوسرے کے جسم سے لمس چھو بھی نہ سکے۔ بڑے پریشان تھے دونوں۔ صبح ہوئی، خدام، کنیزیں، غلام آئے، اور جب منظر دیکھا تو سب کے سب حیران تھے
کہ دونوں بادشاہ بھی اور اس کی نئی نویلی دلہن بھی، جس کے حسن و جمال کے چرچے تھے، تمام کے تمام دونوں کے دونوں گونگے بہرے اندھے ہیں، ان کے ہاتھ پیر بھی کام نہیں کر سکتے، سب کے سب پریشان تھے۔ اس وقت کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ لگا تو آپ نے رب کی بارگاہ میں ان دونوں کے بارے میں عریضہ پیش کیا۔ رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے، میرے نبی علیہ السلام آپ ان کے بارے میں کچھ نہ کہیں، جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جو لکڑہارے کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا میں اس سے بے خبر ہوں، میں انہیں کبھی نہیں بخشوں گا، آپ ان کے بارے میں کوئی بھی عریضہ میری بارگاہ میں پیش نہ کریں۔ تو میری ماں بہنیں غور کریں، جو آج ایک غریب شوہر کو چھوڑ کر کسی مالدار امیر کے افیئر میں گرفتار ہو کر کے شوہر کو اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں جا کر کے جو زندگی کا سکون میسر ہوگا، جس کا دل دکھا کر کے تو جا رہی ہے، اگر اس کی آہ دل سے نکلی تو باب اجابت سے ٹکراتی ہے اور وہ تیری دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ رب نے جو مقدر کے فیصلے کیے ہیں اسی پر قائم رہے، اس غریب کی غربت کا مذاق اڑا کر کسی امیر کے پیار محبت میں کسی کے ساتھ افیئر کی شکار نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ تجھے غریب ملے اور نہ اس امیر کی دولت سے، اس کی آشائشوں سے، سہولیات سے تو فائدہ بھی نہ اٹھا سکے، اور نہ دنیا ہی تیری کارآمد رہے اور آخرت بھی تیری برباد ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو اللہ ہمیں بچائے مال و زر کے لالچ سے، عورت کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ میری ماں بہنیں خاص طور سے دھیان رکھے، عورت غریب ہے، شوہر غریب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ حقیقت میں شوہر کی محبت کا پتہ عورت کی غریبی میں اور اس کی بیماری میں چلتا ہے۔ شوہر کی محبت کا امتحان عورت کی بیماری کے وقت ہوتا ہے کہ اس وقت بھی کاندھے سے کاندھا ملا کر کے اس کی خدمت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اور شوہر کی ساتھ بیوی کا جو رویہ ہے اس کا امتحان شوہر کی غربت کے وقت تو لگتا ہے کہ خالص دولت سے پیار کرتی ہے کہ آج بھی اس کی غربت میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے سبق حاصل کریں اس حکایت سے میری ماں بہنیں خاص طور سے۔